بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج 17 جولائی 2025 کے دن اور صبح کے 5 بجے ہیں۔ بہت ہی اہم خبریں ہیں دریاؤں کے حوالے سے بھی اور موسم کے حوالے سے بھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل چشم ساکی پر جو نئے دوست صبح ہیں اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ جو کر چکے ہیں، ان کا بھی شکریہ اور نیو سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ اچھا، موسم کے حوالے سے یہ ہے کہ بلائی علاقوں میں پوٹھوہار میں اور راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے ساتھ جموں و کشمیر تک اوپر آزاد کشمیر، اس میں شدید قسم کی بارش ہے۔ اور رات گئے پی ڈی ایم اپنا این ڈی ایم اے نے یا پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے ایک الرٹ بھی جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ بلائی علاقوں میں چاہے وہ خیبر پختونخوا، منگورا، پشاور سے لے کر یہ اوپر تمام بلائی علاقے جموں و کشمیر، سری نگر تک یہ بارشوں کے سلسلے ہیں۔ اور اسی کی وجہ سے، اسی کے پیش نظر دریاؤں میں طغیانی کا جو ہے الرٹ جاری ہوا، جس میں دریائے جیلم میں ایکسیپشنل ہائی فلڈ یا انتہائی غیر معمولی درجے کا سیلاب جو کہ 4.5 لاکھ کیوسک تک جا سکتا ہے۔ اور چناب میں بھی درمیانے درجے کے سیلاب کی انہوں نے بات کی تھی۔ راوی کے جو ندی نالے ہیں ان میں بھی طغیانی کا کہا ہے، اور یہ اگلے 36 گھنٹوں میں یہ سارا عمل ہو سکتا ہے جس طرح سے انہوں نے بتایا ہے۔ اور ایک اور خبر کہ جو تربیلا ڈیم ہے اس کے دوبارہ سپل ویز کھولے گئے ہیں اور 2.5 لاکھ کیوسک سے زیادہ پانی اب وہاں سے چھوڑا جا رہا ہے۔ تو صورتحال ایسی بن رہی ہے کہ جو ایک سیلابوں کی سی بن رہی ہے۔ ابھی 17 جولائی ہے آج، تو باقی ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور ولاگ اپڈیٹ میں دوں گا تقریباً 7:30 بجے کے قریب، مختلف اداروں کی رپورٹ لوں گا۔ اچھا، جو اٹک چکوال میں جو آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، چند ویڈیوز میں نے شروع میں لگائی ہیں، وہاں پہ مبینہ 400 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی، اور کچھ علاقہ جات ہیں جہاں پر 310 ملی میٹر، 200 ملی میٹر، 250 ملی میٹر۔ تو صورتحال یہ ہے پوٹھوہار کے علاقوں میں۔ اچھا، راولپنڈی، اسلام آباد میں 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی، اور آئندہ پھر سے 24 گھنٹوں میں شدید قسم کی بارش کا امکان ہے۔ اور این ڈی ایم اے نے تو یہ کہہ رکھا ہے کہ 15 جولائی سے لے کر انہوں نے 31 اگست تک کہہ رکھا کہ راولپنڈی، اسلام آباد میں جو بارش ہے اس دفعہ غیر معمولی ہوتی رہے گی، اور اس کے ساتھ اسلام آباد کی ظاہر سی بات ہے اسی طرح کی صورتحال رہے گی۔ تو دریائے سواں ندی نالے جو ڈی جی خان اپنا اس کے ہیں راولپنڈی کے، اس میں سے جو پانی دریائے سواں میں آتا ہے، پھر چشمہ پر اور ادھر تربیلا ڈیم سے جو سپل ویز ہیں وہ بھی کھولے گئے ہیں۔ تو دوبارہ درمیانے درجے کا سیلاب پیچھے یعنی دریائے سندھ میں بن سکتا ہے۔ اور اگلا جو ہے وہ سیلابی ریلا برقرار ہے، گڈو پر 3.5 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے اور درمیانے درجے کا ہے۔ سکھر سے کوٹری تک نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ویدر اپڈیٹ میں لیتا ہوتا ہوں جموں و کشمیر کی، جہاں سے ہمارا راوی یا چناب کے پیچھے سے پانی آنے کا خطرہ ہوتا ہے بھارت کی طرف سے، بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر سے۔ تو انہوں نے رات کوئی 10 گھنٹے پہلے کی ایک پوسٹ لگائی تھی ٹویٹر پہ، ایکس پہ، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا ابھی فلڈ لیول بہت کم ہے، تو فلڈ کا فی الحال خطرہ نہیں ہے، لیکن کمنگ سون ایک اور سپیل ہے جو کہ شدت کے ساتھ جموں و کشمیر کے علاقوں میں بڑھ رہا ہے، اور اگر وہ برسائے گا، زیادہ ملی میٹر بارش ہوگی تو پھر صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح سے چکوال یا راولپنڈی، اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے، اسی طرح کی یا پھر ادھر شمال مشرقی پنجاب، وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں، یا یعنی شیخوپورہ یا حافظ آباد، منڈی بہاؤدین میں رات بڑی بارش ہوئی ہے، گاڑیاں لوگوں کی پھنسی ہوئی ہیں۔ تو اس پورے جنوب اپنا وسطی پنجاب کو اور پوٹھوہار، اسلام آباد اوپر کے علاقوں کو شدید متاثر کر رہی ہے۔ اب اس کا جو جس طرح سے اب چکوال میں یا یہ وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہوئی، اسی طرح کی اگر وہ اوپر آزاد کشمیر یا کوٹلی، بمبر، مظفر آباد یا ادھر جموں و کشمیر، ریاسی یا بھارت کے زیر انتظام وہی علاقے جو سلال ڈیم والے میں بتا رہا ہوں، یا دریائے توی، ان علاقوں میں اس طرح کی بارش ہو جاتی تو کم از کم 4-5 لاکھ کیوسک چناب میں پانی آ رہا ہوتا، اور جیلم کا تو آلریڈی انہوں نے کہہ رکھا ہے۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آپ نے پینک نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ جیلم کے آپ جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس طرح کے الرٹس پہلے بھی جاری کر چکا ہے، گزشتہ سال بھی ہوتے رہے ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی اس سیزن میں بھی پہلے ہوتے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے 4.5 لاکھ کیوسک تک اور تمام اداروں کو، ڈپٹی کمشنرز کو، رحیم یار خان تک کا الرٹ جاری کر دیا، ہدایات جاری کر دی۔ ہو سکتا ہے پانی کا اتنا پوزیشن ہی نہ بنے کہ آپ کا اپ سٹریم صرف 1 لاکھ کیوسک تک چلا جائے
اور وہ منگلا ڈیم اسٹور کر لیں اور ڈاؤن اسٹریم اتنا ہو ہی نہ، اور ڈاؤن اسٹریم وہی ہو جو جہلم سے آگے جو پانی وانی ہے جو منگلا ڈیم سے آگے کا اکٹھا ہو کر ابھی بھی رسول پر ہے 5341 کیوسک ڈاؤن اسٹریم ہے، اور منگلا ڈیم سے 10,000 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے، اپ اسٹریم میں 45 سے 50,000 کیوسک ہے ابھی۔ لیکن اگلے 36 گھنٹوں میں میری بات کوئی حرف آخر نہیں کہ میں کہوں کہ جی بالکل کچھ بھی نہیں آئے گا اور ایک دم سے پانی آ جائے تو آپ کہیں گے جی آپ نے تو یہ کہا تھا۔ اب کوئی بھی بات ہماری حرف آخر نہیں ہوتی ہے، ایک میرا تجزیہ ہے کہ کوئی اتنا بڑا سیلاب جہلم میں فی الحال نہیں آئے گا۔ یہ جو صورتحال انہوں نے ایک دفعہ پی ڈی ایم نے ایک بہت ہائپ کریٹ کر دی ہے، تو آپ تھوڑا اطمینان میں رہیں، پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، اور چناب میں بھی صورتحال کوئی زیادہ خطرناک ابھی نہیں بن سکتی۔ اچھا، ایک اور جو سلسلہ انہوں نے کہا کہ 21 جولائی سے آگے آن گوئنگ جو ایک سلسلہ ہے جس میں ویسٹرن ریورز کی انہوں نے بات کی ہے، مشرقی دریا، تو مشرقی دریا ظاہر سی بات ہے آپ ان کو ستلج بیاس کو کہہ لیں یا پھر راوی چناب کو کہہ لیں، تو ان میں اور جو ہے انکریز ہو سکتا ہے سگنیفیکنٹ ان کا لیول۔ تو صورتحال یہ ہے کہ آگے چل کر سارا جو کمنگ ڈیز ہیں اس میں جو صورتحال ہے اور بھی خراب ہو سکتی ہے۔ تو 7:30 اسٹے ٹیون، آپ اسٹے الرٹ، 7:30 بجے پھر سے میں آپ کو اپڈیٹ کرنے والا ہوں، اور ساتھ رہیے، اور مصدقہ خبر ہی میں آپ کو دیتا ہوں، تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ڈیٹا میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ گنڈا سنگھ والے پر 2,000 کیوسک ہے، سلیمان کی پر 2,225، اسلام پر 13,000، نہیں غلط ہو گیا، گنڈا سنگھ والے پر 2,000 کیوسک ہے، سلیمان کی پر 20,225 کیوسک، اللہ کرے 2,000 ہو جائے، دوست پریشان تھے۔ تو سلیمان کی پر بدستور 20,225 کیوسک ہے، اسلام پر 13,168 کیوسک، راوی میں جسر پر 1190، شادرہ پر 13,306، بلو کی پر 32,150، سدنئی براج پر 22,295 کیوسک۔ اچھا، سدنئی براج پر مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ دریا چناب میں مرالہ پر 43,000 کیوسک، خانکی پر 34,000، قادرہ پر 20,000، ترمو براج پر 14,703، پنجند پر 24,564۔ منگلا ڈیم کے اپ اسٹریم میں ابھی تو 45-50,000 کیوسک آ رہا ہے، ڈاؤن اسٹریم صرف 10,000 کیوسک ہے، اور آگے 36 گھنٹوں میں کیا ہونے والا، جس طرح سے اداروں نے 4.5 لاکھ کا کہہ رکھا ہے، تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، جو وہ کہیں گے بتائیں گے، ہم وہی آپ کو بتائیں گے، اپنی توک بازی اپنے گھر رکھیں گے، کیونکہ یہ معاملہ بڑا حساس ہوتا ہے۔ بس تھوڑا بہت تجزیہ کر لیتے ہیں ہم کہ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ رسول پر سے جو اخراج ہے 5,341 کیوسک، دریا سندھ کے اپ اسٹریم سکردو پر 1,21,000، پرتاج بریج پر 1,87، بشام پر 1,80، تربیلا ڈیم سے پھر سے سپل ویز کھولے گئے ہیں، 2,62,700 کیوسک چھوڑا جا رہا ہے، کابل دریا میں 34,900 کیوسک، کالا باغ پر 1,94,000، چشمہ پر 2,10,000، توسا پر جو ہے وہ 2,05,000 کیوسک، گڈو براج پر بدستور ابھی بھی لیول جو ہے، اب نیا ڈیٹا جو 7:30 بجے اپڈیٹ ہوگا تو اس میں شاید اللہ کرے اس کا لیول کم ہو چکا ہو، ابھی تک جو ہے وہ 3,51,900 کیوسک ہے جو ڈاؤن اسٹریم ہے، درمیانے درجے کا سیلاب ہے، سکھر کی طرف جا رہا ہے، اور سکھر سے جو ڈاؤن اسٹریم ہے وہ بدستور 2,52,205 کیوسک ہے، اور اپ اسٹریم 3 لاکھ سے زیادہ ہے، اور سکھر سے کوٹری تک نچلے درجے کا FFD نے مارک کیا ہوا ہے، اور کوٹری پر جو ڈاؤن اسٹریم ہے وہ 65,914 کیوسک ہے۔ تو ناظرین، جب نیا ڈیٹا اپڈیٹ ہوتا ہے میں پھر آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں، اور تب تک انتظار کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔